اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم وتبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے تمام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چھوٹے چھوٹے سوالات اور جوابات کے نشست میں آئیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم کچھ ایسے سوالات کا جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مختلف سائٹس پر ہم سے پوچھے جاتے ہیں، اس کا ایک کلیکشن جمع ہو جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور بغور ان سوالات کے جوابات کا حوالہ دیتے ہوئے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے ان سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ ہمارے پیر مرشد سرکار امام ہندی شاہ افضل دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات میں کس طرح سے دیکھے جاتے ہیں، اس کا جو ہے ہم لوگ ایک بہت بڑا پس منظر رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی طرح کی باتیں تو اور بھی جگہوں پر ملتی ہے، لیکن جو ہم لوگوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہم کو وہاں سے ملے کہ اس آستانے پر اس کی کیا سمجھ ہے کہ نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب سوال جواب والے گروپ میں جب آپ کو مناسب لگے مجھ کو مینشن کر کے دیجیے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ دھمال اور رقص کیا ہے، اور رقص میں الگ الگ ہاتھ کی پوزیشن کا کیا مطلب ہے، اور کون سی کیفیت ہوتی ہے، وہ الگ الگ ہینڈ کا جو سائن ہے، سائن کے پیچھے کا راز کیا ہے، اور آخر میں دھمال یا رقص کرنے والا گر کیوں جاتا ہے۔ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے، ماشاءاللہ کوشش انہوں نے کیا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب کسی پروگرام وغیرہ میں اٹینڈ کرتے ہیں، خاص طور سے نوجوان لوگ، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بڑا عجیب ہیں، ایسے کیسے ہو رہا ہے کہ آدمی بے ہوش ہو رہا ہے اور گر رہا ہے، کوئی 10 آدمی اس کو پکڑے ہوئے ہے، مطلب اس کا جو ہے مطلب عجیب عجیب کیفیت جو نوجوان لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں عجیب و غریب سوال آتا ہے۔ پچھلے بار بھی ہم لوگوں نے دیکھا اپنے پروگرام میں بھی، دوسرے سال جو ہوا تھا اس پروگرام میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو حالانکہ رقص اور دھمال پر ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت ساری بات اور بہت سے حوالے پیش کیے ہیں کہ رقص کرنا کس طرح سے جائز ہے اور دھمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ پہلے حالانکہ اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس پر اختصاراً روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رقص جو ہے ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ رقص میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ رقص جب ہوتا ہے تو انسان کے اندر کے لطیفے سے جو ہے کچھ ایسی چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، وہ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ہچکیاں بھرنے لگتے ہیں، بعض لوگ جو ہے زار و قطار رونے لگتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ گھومنے لگتے ہیں، بعض لوگ بے ہوش ہو کے گر بھی جاتے ہیں۔ تو کچھ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے سے اور صدیوں سے جو ہے جا بجا مختلف خانقاہوں میں بھی ہوتا آیا ہے۔ بالخصوص ہم چرچا کرنا چاہیں گے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید کا تو یہ عالم تھا کہ وہ مسجد میں جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد رقص ہی کرتے رہتے تھے۔ ان پر بہت طرح کے فتوے لگتے تھے کہ یہ جو ہے مسجد میں کیسے، یہ آدمی کیسے ناچ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ رقص میں رہتے تھے۔ مطلب کہنے کا مطلب اسی طریقے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تو وصال ہی جو ہے رقص میں ہوا، مطلب محفل سما کرتے کرتے ہوا۔ محفل سما میں جو ہے قوال لوگ جب کچھ بیان کرتے تھے تو ان کی جو ہے روح پرواز کر جاتی تھی، پھر کچھ دوسرا مصرع پڑھتے تھے تو ان کی روح واپس آ جاتی تھی۔ ایسے ہوتے رہا، کئی بار ہوا، اور آخر میں جب
آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی تو پھر نہیں لوٹی. مطلب محفل سما میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. تو کوئی بھی عالم اس پر فتویٰ دینے میں بہت ڈرتا ہے آج کے زمانے میں. کیوں کہ بڑے بڑے خانوادے کے لوگ جو ہے رقص کرتے تھے، سما سنتے تھے اور گریا زاری کرتے تھے. اس کے علاوہ گز کھانے، بے ہوش ہونے اور ہچکیاں بھرنے کی جو کہانیاں ہیں وہ لا تعداد کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی نام نمود کے جھوٹے صوفیہ جو ہے بھی اب اس کا انکار کرنے لگے ہیں. جھوٹے صوفیہ بھی آج کے زمانے میں اب انکار کرنے لگے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے یہ سب جو ہے ڈھرے بازی اور ناٹک ہوتا ہے. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہوتی ہے. اگر ایسا کوئی کرتا بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باعث ثواب ہے، ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کا نقل کر رہا ہے. نقل کرتے کرتے وہ کبھی نہ کبھی اصل پر بھی آ جائے گا. اس لیے اس کو نہ تو زیادہ بڑھاوا دینا چاہیے اور نہ ہی اس کو روکنا چاہیے. ہاں اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ویسے لوگوں کو کہیے کہ بھائی دیکھو رقص کرو تو اوریجنل کرو، دکھاوا مت کرو، ہے نا بھائی؟ یہ صحیح بات. دل سے اگر ویسا محسوس ہو تب کرو، اور جان بوجھ کر کے تم ایسا مت کرو تاکہ لوگ آپ کو مذاق بنا دیں. تو کہنے کا مطلب ان چیزوں کا دھیان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب کہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. تو یہ سوال جو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا صاف جواب ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ رقص اچھا ہے، کرنا چاہیے، اور اپنے خوشی سے کوئی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر خود بخود ہو رہا ہے تو یہ باعث ثواب ہے اور آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے دل کی کیفیت کو بہتر بناتا ہے. اس لیے سما میں بیٹھنا چاہیے اور رقص میں حصہ بھی لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو دھمال کی بات کرتے ہیں تو بعض بڑے بڑے آستانوں پر دھمال بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ٹریڈیشنل ڈھنگ سے رواج کے طور پہ ہوتا ہے. جیسے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر یا اور دیگر بھی. تو وہ ایک اسی طرح کا طریقہ کار ہے جو عشق اور محبت کے ولولے میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امید ہے کہ یہ سوال کا جواب آپ کو آسانی سے مل گیا ہوگا. اور رہ گئی بات اس میں ہاتھ اور پیر کا، تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں جائے گا، کس کا پیر کدھر جائے گا، کون گر جائے گا اس میں، چونکہ وہ آدمی بے ہوش رہتا، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے. ایک شخص سے ہم نے پوچھا کہ جب آپ رقص میں گر جاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہمارے سامنے ایک بالکل جو ہے گولاکار روشنی دکھتا ہے اور ہم کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ بھی کسی رقص کرنے والے اور بے ہوش ہونے والے لوگوں سے جب پوچھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے سے بنانے والی کیفیت نہیں ہوتی. خود کئی بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم کو بھی کچھ یاد نہیں رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح سے انسان کھو جاتا ہے نا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی. تو امید ہے کہ آپ کا یہ سوال محترم جناب والا پہنچ گیا ہوگا کہ رقص میں کیسے کیا ہوتا ہے اور دھمال کی کیا مطلب سچائی اور اہمیت ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کے راستے پر چلنے اور اس کی عظمت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.